بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بینگر اسٹریٹ کمیونٹی سینٹر میں بہتر صحت کے نام سے ایک ہیلتھ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے. اس میں حاضر ہیں. یہ پروگرام جو ہے یہ بہتر صحت ایک پروجیکٹ ہے جسے ون وائس اور بلیک برن اینڈ ڈارون پرائمری کیئر ٹرسٹ پلس کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. خاص طور پر ایشیائی کمیونٹی کے لیے دل کی بیماری، شوگر کی بیماری اور فالج کے حوالے سے خاص پروگرام ہو رہا ہے. یہاں پر ڈائٹیشین ہیں، وہ صحت مند کھانوں کے بارے میں معلومات دے رہی ہیں. بلڈ پریشر چیک کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ ٹرینرز ہیں. ڈائبٹیز کی ٹیم ہے، وہ ڈائبٹیز یا شوگر کا لیول چیک کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ قد اور وزن لوگوں کا دیکھا جا رہا ہے. اور برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے بارے میں بہت سی معلومات ہیں. اور بہت سے دوسرے ادارے جو ہیں وہ اس سلسلے میں لوگوں کی مدد کے لیے آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو ایمبولینس سروس ہے ان کی طرف سے لوگ بھی ہیں، وہ بھی بہت سی معلومات دے رہے ہیں. بہت سے ایشیائی مرد اور عورتیں جو ہیں وہ اس پروگرام میں پورا دن شرکت کے لیے موجود رہیں اور انہوں نے بلڈ پریشر چیک کروایا، ہیلتھ چیک کروائی اور بہت سی چیزوں سے فائدہ اٹھایا. اور یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کو دل کی بیماری، ڈائبٹیز یا فالج کی بیماریوں سے کی وجہ سے پرابلم ہے. تو ان کے لیے بہت سی ایڈوائز ہے. بہت سے لوگوں کے لیے ایک اہم ہے. بہت سے لوگوں سے ہم بات بھی کریں گے. بہت سے جو آج کل پروفیشنلز ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اور اس سلسلے میں آپ سے بہت سی باتیں کریں گے. تو یہ بہت ہی اہم ایونٹ ہے. مجھے چاہیے کہ آپ سب لوگ اس میں شامل ہوں، اس قسم کے پروجیکٹ میں حصہ لیں. بہتر صحت کے تحت بہت سے دوسرے پروگرام ہوں گے جن میں ہم آپ کو دعوت دیتے رہیں گے. ان میں ضرور شرکت ہوجیے گی، جس میں کینسر، مینٹل ہیلتھ اور دوسرے اسموکنگ کے حوالے سے پروگرام منعقد ہوں گے. آج کے پروگرام میں آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا؟ آج بہت مفید باتیں معلوم ہوئی ہیں، خاص کر ڈائبٹی کے متعلق کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں اور اس سے کس سے بچا جا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ ہیلدی ایٹنگ، ہیلدی لیونگ اور فزیکل ایکٹیویٹی کے کیا فائدے ہیں، یہ ساری باتیں یہاں آنے سے ہی معلوم ہوئی ہیں. یہ بہت اچھا ایونٹ ہے اور ایسے ایونٹ ہوتے رہنے چاہیے. Well, we're from the sports development team at Blackburn with Darwen Borough Council, and we are promoting our sports volunteer programme, which is called Be Involved. It's actually been accredited with the London 2012 seal of approval, the Kite Mark, which is inspired by 2012. So we're very fortunate to have that backing, and it's a really good opportunity for people to get involved in sports volunteering, not just to take part in sports, but to help in the background of sport, the administrative side of sport, taking subs, setting out kits, washing kits, so that people are able to take part in sport more easily. There are a lot of elderly people here, there are a lot of women here who perhaps don't want to be actively involved with a lot of sport like cricket or football. Is there any option for them? There are options, and that's the beauty of sports volunteering. You don't have to be sporty to do it. You can sit at home and write a newsletter, and that is volunteering and being part of a club. The social benefits that go with that, it's an improved health and well-being, better sort of mindset, meeting new people of all sorts of communities. But if it is something that they do want to take part in sport, there are countless opportunities within the council and outside of the council. I think it's excellent. I think it's a local event for local people to attend. Don't have to travel very far, easy access. There's lots of different languages available here, many different people with different stands talking about the Heart Foundation from the NHS, and of course Be Involved. And here at Be Involved, they're doing a fantastic job getting young people involved in sports, all different levels of sports, including cricket, football, badminton, rounders. So really it's for anybody, all. Will you go back and take this message back to community, your family? Definitely, yeah. I'm waiting at the moment actually for my parents, who I've just texted to come along and get their blood pressure checked and find out more about the local walks and sports that are available in the area, so they can also just get involved. Be Involved project जो है वो कोई भी स्पोर्ट्स डेवलप और स्पोर्ट्स में जो उनको वॉलंटियर करना है वो कुछ भी कर सकते हैं. आपको स्पोर्ट ही नहीं होना चाहिए. It's not necessary that आप स्पोर्ट पर्सन हो. जैसे कुछ भी कर सकते हैं आप. बूढ़े लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं, औरतें भी हिस्सा ले सकती हैं. 16 से कोई भी 16 से
साल से ऊपर तक 60 तक 65 90 तक कोई भी इसमें पार्ट ले सकते हैं आप ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बी इन्वॉल्व इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं ऐसा नहीं आपको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना है आप एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं आप हेल्प भी कर सकते हैं आप कोच के साथ रह के सीख भी सकते हैं और अगर आपको कोई स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स करना है तो ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं We're here today to promote, firstly, the Expert Patient Programme, and we're also here to talk about diabetes, especially type 2 diabetes, which tends to affect the communities that we're in. Now, when you talk about type 2 diabetes with South Asian community, with Pakistani community, it is a big issue. How big is the concern and how you're going to tackle it? What are you doing about it? I think that there is a big concern within the South Asian population, and we're doing the Expert Patient Programme, which is a 6 weeks programme. We do it in various languages across Blackburn with Darwen, which is education for patients that have diabetes, type 2 diabetes, enabling them to take on, change their lifestyle to make their outcomes, the clinical outcomes better, to improve the blood pressure, the blood glucose control, the cholesterol, etc. So it's aimed at that, to empower them to take control of their diabetes, to watch the food, etc. And I believe this course is available in other languages? It's available in Urdu, Gujarati and English, and like I say, it's across Blackburn with Darwen. We actually do one in Bangor Street Community Centre, so if any patients are interested, they can get in touch with us, and they can come along, and they can bring carers as well, because it's maybe not all just them that's the cooking, it could be other people within the family, so we welcome them. Hi, I'm Cheryl Pickstock. I'm a paramedic for North West Ambulance Service, but I'm also the Chain of Survival County Leader, which is in coordination with the British Heart Foundation. Now, you know the diabetes and heart issues, the massive in South Asian community. What is important for them if somebody have a heart attack? How important it is for them to get help straight away? Yeah, you need to be making sure that you're dialing 999 as soon as you start with any chest pain or any sort of symptoms which may indicate that you're having a heart attack. Obviously, the earlier that we get a response to you, the quicker and the better that you possibly could recover. If you do, unfortunately, go into cardiac arrest, then we need to make sure that you're getting help to you as soon as possible to increase your survival. Okay, so what you're here today, what you're telling people, what advice you're giving and what you're demonstrating today? Okay, firstly, what we want to do is we want to get the awareness out that coronary heart disease can become a problem for Asian communities. We want to promote good health, healthy hearts, healthy living, but also we want to make sure that people are aware of how to do CPR, which are simple skills that can save lives. Okay, and in order to do that, you're going to demonstrate something to us. What is it? What is it? Annie is called, is it? Yeah, this is a Resusci Annie. We do a lot of the education training with the Annies to show people how to do the simple skill of CPR, and we're actually promoting the hands-only CPR at the moment, which is purely hard and fast CPR on the chest. Okay, let's have a bit of a demo. The patient is in cardiac arrest. We need to make sure that we try and do CPR as soon as possible to increase their survival. And what we aim to do is just aim for our centre of the chest, straight arms, interlocking fingers, and we're doing 30 compressions. Obviously, we need to make sure that you've rung an ambulance before this so that you can get some help as soon as possible. And we're doing nice, strong depth into the chest 30 times. Okay. And we aim to do CPR in this way to make sure that we gain some more perfusion of the blood around the body. And that is quite simple to do, but people need to learn. Absolutely, it's a really simple skill that can save a lot of lives. My name is Asad Mahmood and I'm here on behalf of One Voice, and I'd just like to say thank you very much to the community for participating in this event and really encouraging us to go further and try to expand and use this event to try and create further events around the community in other parts, so we could actually reach out to the community from further afield and try and make this much more of a success. ये प्रोग्राम बहुत तादाद में लोगों ने शिरकत की है, और जब उन्होंने कहा था कि 100 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, तो मैंने सोचा था कि मौसम इतने दिनों से इतना ख़राब है, शायद 100 लोग नहीं आएंगे, लेकिन पहले 1-1.5 घंटे में जब 100 फॉर्म ख़त्म हो गए तो मैंने सोचा कि वाकई यहाँ 100 से ज़्यादा लोग अगर 1 घंटे में आए हैं तो 4 घंटों में कितने ज़्यादा लोग आएंगे, और हमने 100 और
فارم لیے ہیں. اکثر لوگوں کا یہ ہے کہ ان کی صحت کے مسائل ہیں، تو ایسی باتیں بھی پوچھ رہے تھے جن کا ہم جواب نہیں دے سکتے، تو ہم نے یہی کہا کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، اور مزید جو پروفیشنل یہاں پہ موجود ہیں جو ایونٹ لگا رہے ہیں، جنہوں نے اسٹال وغیرہ لگائے ہیں، ان سے بات کریں. لیکن جو صحت کی بات ہے اس سے یہ لگتا ہے جو لوگوں نے بات کی کہ ہماری کمیونٹی میں بیماریاں بہت زیادہ ہیں، ڈائبٹیز ہے کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو جوائنٹ پین ہے، تو اس حساب سے میرا خیال ہے یہ ایونٹ بہت ہی پاپولر ہے، کیونکہ سب یہاں پہ انفارمیشن لینے کے لیے آ رہے ہیں.